وأقول في القرآن ما جاءت به آياته فهو الكريم المنزال وأقول قال الله جل جلاله والمصطفى الهادي ولا أتأول. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون لاهية قلوبهم وأسروا النجوى الذين ظلموا هل هذا إلا بشر مثلكم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین، آج کی اس نشست میں انشاءاللہ ہم جنت کی نعمتیں، اوصاف جنت اور اہل جنت کون، اس سلسلے میں گفتگو کریں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وسیق الذین اتقوا ربهم الى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدین. سب سے پہلی جنت کیا ہے؟ جنت رب العالمین کا سجایا ہوا ایک عظیم الشان باغ ہے. جنت یہ ایسا مقام ہے جہاں پر مومن بندے ہمیشہ رہیں گے. جنت یہ ایسی جگہ ہے جہاں پر دنیا کا غم زدہ مومن بندہ وہاں آرام کرے گا. جنت وہ ایسی جگہ ہے جہاں پر دنیا کا پریشان انسان وہاں پر سکون کی زندگی گزارے گا. وہاں پانی ہوگا، وہاں شراب کی نہریں ہوں گی، وہاں پر دودھ کی نہریں ہوں گی، وہاں پر موتیوں کے بنے ہوئے عالیشان خیمے ہوں گے، وہاں پر اونچے اونچے بنگلات اور محلات ہوں گے، وہاں پر خوبصورت حسین و جمیل بیویاں ہوں گی. وہاں کی عیش اس کا کوئی ثانی نہیں، وہاں کا آرام اس کا کوئی جواب نہیں، وہاں کی امن و شانتی اس کی کوئی نظیر نہیں. ہر لذت اور ہر نعمت اپنے آپ میں بے مثال اور لاجواب ہوگی. ناظرین، جنت رب العالمین کا ایک ایسا قیمتی سامان ہے جس کو حاصل کرنے کے لیے اپنی قیمتی چیزیں گنوانا پڑتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، الا ان سلعۃ اللہ غالیہ. ہوشیار ہو جاؤ، اللہ کا سامان جو جنت ہے وہ بڑا قیمتی ہے. رب العالمین نے جنت کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی سامان کہا ہے. اور دنیا میں ایک سامان لینے کے لیے کوئی چیز پیسہ دینا پڑتا ہے، ویسے ہی اس جنت کو خریدنے کے لیے، جنت کے سامان کو حاصل کرنے کے لیے، جنت کے محلات کو حاصل کرنے کے لیے انسان کو کبھی جان دینی پڑتی ہے، انسان کو کبھی مال دینا پڑتا ہے، انسان کو کبھی خواہشات قربان کرنے پڑتے ہیں، انسان کو کبھی امیدیں لٹانی پڑتی ہیں، انسان کو کبھی آرزوؤں کا خون کرنا پڑتا ہے. تب جا کر رب کی بنائی ہوئی یہ جنت اور اس کا سامان انسان کے اپنے ہاتھ میں ہو سکتا ہے. ناظرین، ہم دیکھیں کہ صحابہ کرام کے زمانے میں رب العالمین کی بنائی ہوئی قیمتی جنت، اس کے طلب میں، اس کے شوق میں، اس کی جستجو میں، اس کی آرزوؤں میں کیسی انہوں نے قربانیاں پیش کی ہے، کیسا شوق اور طلب اپنے دل میں رکھا کرتے تھے. اس کی ایک مثال میں آپ کے سامنے دینا چاہوں گا. بخاری شریف کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب جنگ احد میں شرکت کا اعلان کیا تو تمام صحابہ تیاریاں کرنے لگے. ان کے ساتھ ساتھ عبداللہ بن حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ ضعیف صحابی تھے، کمزور صحابی تھے، اور ساتھ ہی ساتھ آپ کی 9 بیٹیاں تھیں. عبداللہ بن حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ کے لیے اپنے آپ کو تیار کرتے ہیں اور اپنے بیٹے جابر بن عبداللہ کو کہتے ہیں، اے جابر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا ہے
کہ جنگ کے لیے نکلو، جنگ کے لیے نکلو، لہٰذا میں جنگ احد کے لیے نکل رہا ہوں، یہ تمہاری 9 بہنیں ہیں، میرے بعد تم ان کا خیال کرنا، میرے بعد تم ان کی تربیت کرنا۔ ناظرین آپ غور کریں، ایک کمزور صحابی، ضعیف صحابی، جبکہ ضعیفوں کے لیے جنگ میں شرکت کرنا ضروری نہیں تھی، لیکن جنت کا شوق، جنت کو حاصل کرنے کی جستجو، جنت کو پانے کی طلب ایسی طلب تھی کہ سبحان اللہ آپ کہہ رہے تھے اے جابر میرے بعد تم اپنی بہنوں کا خیال رکھنا، اور مجھے امید ہے کہ جنگ احد میں سب سے پہلا شہید ہونے والا، اللہ کی راہ میں مارے جانے والا میں ہوں گا۔ اور طبقات ابن سعد کی روایت کے مطابق جنگ احد کا سب سے پہلا شہید عبداللہ بن حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ اور سبحان اللہ ناظرین آپ نے دیکھا صحابہ کرام یہ ایک مثال نہیں، اس کے لیے کئی مثالیں صحابہ کرام کی زندگیوں میں ہمیں ملتی ہے کہ جنت جیسی عظیم قیمتی چیز کو حاصل کرنے کے لیے کیسی کیسی قربانیوں سے گزرے، کیسی کیسی محنتوں سے گزرے، اور کیسے کیسے امتحانات سے وہ گزرے ہیں۔ ناظرین اس جنت کے لیے کتنی خواہشات قربان کی گئی، اس جنت کو حاصل کرنے کے لیے کتنی امیدیں قربان کی گئی، اس جنت کو حاصل کرنے کے لیے کتنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا گیا، اس جنت کو حاصل کرنے کے لیے کتنی راتیں جاگی گئیں، اس جنت کو حاصل کرنے کے لیے کتنا اپنے آپ کو تھکایا گیا، اس جنت کو حاصل کرنے کے لیے کتنے آنسو بہائے گئے۔ اتنا سب کچھ کرنے کے باوجود اس جنت کے لیے جتنے جتن ہم کریں، اس جنت کے لیے جتنی محنت ہم کریں، اس جنت کو حاصل کرنے کے لیے چاہے جتنی عبادتیں اور ریاضتیں کر لیں، یہ رب العالمین کی اتنی عظیم نعمت ہے کہ پیدائش سے لے کر وفات تک بھی اپنے آپ کو سجدے کی عبادت میں گزار دیں، پیدائش سے لے کر وفات تک کا مرحلہ اپنے آپ کو رب العالمین کے بارگاہ میں سجدہ ریز ہو کر گزاریں، تب بھی رب العالمین کی اتنی عظیم نعمت ہے کہ اس کو حاصل کرنا اتنا آسان نہیں ہوتا۔ اور زندگی بھر کی تمام عبادتوں کے باوجود ہم رب العالمین سے اس بات کا حق نہیں مانگ سکتے کہ ہماری عبادتوں کو تو قبول فرما اور اس کے نتیجے میں ہمیں جنت نصیب فرما، اس بات کا ہم حق نہیں رکھتے، لیکن رب العالمین ہے، وہ رب العالمین ہے، وہ ارحم الراحمین ہے، ہماری ٹوٹی پھوٹی عبادتوں کو قبول کر کے اپنے فضل و کرم سے ہمیں جنت کا حقدار بنا دیتا ہے۔ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی بھی بندہ اپنے عمل کی بنیاد پر جنت کا حقدار نہیں ہو سکتا۔ صحابہ کرام نے پوچھا اللہ کے رسول کیا آپ بھی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں میں بھی اپنی عمل کی بنیاد پر محض جنت کا حقدار نہیں ہو سکتا، ہاں یہ الگ بات ہے اللہ کا فضل، اس کا رحم اور اس کا احسان ہمارے اوپر ہوتا ہے تو اس کے فضل و رحمت کے سائے تلے آ کر ہم جنت کے مستحق ہو جاتے ہیں۔ ناظرین جنت رب العالمین کا یہ بنایا ہوا مقام ہے، اس کی اہمیت اور اس کا سکون، اس کا چین، اس کا آرام کیسا ہوگا اس کا اندازہ آپ صرف اس بات سے لگا لیں کہ انسانی تاریخ کا سب سے غم زدہ انسان، انسانی تاریخ کا سب سے مظلوم انسان اور انسانی تاریخ کا سب سے پریشان حال انسان، اس کو رب العالمین قیامت کے دن ایک سیکنڈ کے لیے جنت میں غوطہ لگائے گا، ایک سیکنڈ کے لیے جنت میں غوطہ لگانے کے بعد رب العالمین اسے نکالے گا، نکالنے کے بعد پوچھے گا اے وہ بندے جس کی زندگی کا منٹ منٹ ٹینشنوں میں گزرا ہو، جس کی زندگی کا لمحہ لمحہ مظلومیت میں گزرا ہو، جس کی زندگی کا ایک ایک سیکنڈ، ایک ایک مرحلہ اور ایک ایک گھڑی پریشانیوں میں گزرا ہو، بتا جنت کے ایک لمحے کا مزہ چکھنے کے بعد کوئی ٹینشن والا مرحلہ یاد ہے، کوئی پریشانی والی گھڑی یاد ہے؟ وہ کہے گا اے اللہ جنت کے اس ایک لمحے بھر کے سکھ نے دنیا بھر کے سارے دکھ کو بلا دیے۔ یہ ایسا مقام ہے، یہ ایسی جگہ ہے اور یہ ایسی منزل ہے جہاں پر غم زدہ انسان جا کر آرام کرتا ہے۔ کتنا بد نصیب ہوگا وہ انسان، کتنا احمق ہوگا وہ انسان جو اپنی 40 اور 50 سالہ زندگی میں 40 اور 50 سالہ زندگی میں اس جنت والی زندگی کو تو قربان کر دے اور اس جنت والی زندگی پر دنیا کی زندگی کو ترجیح دے۔ اس سے بڑھ کر ظالم انسان کون ہو سکتا ہے اور اس سے بڑھ کر نادان انسان کون ہو سکتا ہے؟ ناظرین جنت کے اوصاف
جنت کے اوصاف ہماری زبان میں وہ دم نہیں کہ ہم جنت کے اوصاف کو بیان کر سکے، ہماری قلم میں وہ صلاحیت نہیں کہ جنت کے اوصاف کو ہم لکھ سکے، ہمارے افکار و خیالات میں اتنی جگہ نہیں کہ جنت کے اوصاف کو اپنے خیالات کی جگہ بنا لیں، لیکن پھر بھی اپنی ٹوٹی پھوٹی زبان میں ہم جنت کے کچھ اوصاف بیان کریں گے۔ سب سے پہلی صفت جو جنت کی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے جنت ایسا مقام ہے ما لا عین رأت، جس کو کسی آنکھ نے کبھی دیکھا نہیں، ولا اذن سمعت، جس کو کسی کان نے کبھی سنا نہیں، ولا خطر علی قلب بشر، سننا دیکھنا تو دور کی بات، کسی انسانی دل پر اس کا خیال بھی نہیں گزرا۔ جنت یہ وہ مقام ہے کہ انسانی زندگی میں کسی زندگی کے دل میں بھی کسی بھی انسان کے دل میں اس کا وہم و خیال بھی نہیں گزرا۔ سوچو کیسی ہوگی وہ جنت، کیسا ہوگا وہ مقام، کیسی ہوگی وہ منزل، سبحان اللہ، کہ انسانی دلوں میں کسی دل پر اس کا خیال تک نہ گزرا ہوگا۔ ناظرین، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جنت کے 8 دروازے ہیں، اور حدیثوں میں ان دروازوں کا نام بھی آتا ہے، جیسے ایک ہے باب الصلاح، ایک ہے باب الجہاد، ایک ہے باب الریان، ایک ہے باب الایمن۔ تو جنت کے جو نام ہیں وہ عبادتوں کے ناموں پر رکھے گئے ہیں۔ باب الصلاح کیا مطلب؟ نماز کا دروازہ۔ مطلب یہ ہے کہ انسان کی زندگی میں، جس زندگی میں نماز کا زیادہ غلبہ ہو، نماز کا عنصر زیادہ پایا جاتا ہو، جو بندہ اس دنیا کی زندگی میں فرض نمازوں کے ساتھ ساتھ تہجد کی پابندی کرتا ہو، ایسے بندے کو باب الصلاح سے داخل کیا جائے گا۔ باب الصدقہ، جس بندے کی زندگی میں صدقہ کا عنصر غالب ہوگا، ایسے بندے کو باب الصدقہ سے داخل کیا جائے گا۔ باب الریان، جس بندے کی زندگی میں فرض نمازوں کے ساتھ ساتھ ایام 20 کے روزے ہیں، ہر مہینے کے 3 روزے ہیں، اور ماہ ذی الحج کے اور ماہ محرم کے روزے ہیں، جو بندہ فرض روزوں کے ساتھ ساتھ نفل روزوں کی پابندی کرتا ہوگا، ایسے بندے کو باب الریان سے داخل کیا جائے گا۔ انسان کی زندگی میں مختلف عبادتیں ہوتی ہیں اور کسی ایک عبادت کا عنصر غالب ہوتا ہے، اسی وجہ سے اللہ رب العالمین نے جنت کے دروازے عبادتوں کے نام پر رکھے ہیں، اور ہر بندہ جس عبادت کا عنصر جس کی زندگی میں زیادہ ہوگا، وہ بندہ اس دروازے سے داخل ہوگا۔ یہاں پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا دنیا میں کوئی ایسا بھی بندہ ہے جس کو 8 دروازوں سے بلایا جائے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں ابو بکر، ایک شخصیت ہے اور مجھے امید ہے کہ وہ تم ہوں گے جن کو جنت کے 8 دروازوں سے بلایا جائے گا۔ وہ اس لیے کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں ہر عبادت کمال درجے کی تھی، ہر عبادت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں اعلیٰ درجے کی تھی۔ جو بھی عبادت کو اپناتے اس ایمان کے ساتھ اور اس جذبہ یقین کے ساتھ اپناتے تھے کہ اس بندگی میں اور اس عبادت میں وہ امام کی حیثیت اختیار کر لے جاتے تھے۔ تو اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے امید ہے کہ جنت کے 8 دروازوں سے تمہیں بلایا جائے گا۔ ناظرین، اور جو جنت کا باب الایمن ہوگا، باب الایمن سے ایسے افراد داخل ہوں گے جن کا نہ کوئی حساب ہوگا، جن کا نہ کوئی کتاب ہوگا، جن پر نہ کوئی عذاب ہوگا اور جن پر نہ کوئی عقاب ہوگا، ایسے بندے باب الایمن سے داخل ہوں گے۔ جنت کتنی وسعت ہوگی، جنت یہ کتنی وسیع ہوگی، سبحان اللہ۔ اس کا اندازہ آپ یوں لگائیں کہ جو جنتی کے آخر میں جنت میں جانے والا ہے، جہنم سے نکل کر جنتی جو آخر میں سب سے آخر میں جنت میں جانے والا ہے، اس کے متعلق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ گھٹنوں کے بل رینگتے ہوئے جہنم سے نکلے گا، اللہ رب العالمین کہے گا جنت میں داخل ہو جا۔ جب وہ جنت میں داخل ہوگا تو دیکھے گا کہ ہر شخص اپنی اپنی جگہ پر ہے، ہر شخص نے اپنی اپنی منزلیں پکڑ لی ہیں، جنتوں میں اپنا اپنا ٹھکانہ پکڑ لیا ہے۔ وہ باہر آئے گا، پوچھا اے اللہ میرے لیے جگہ کہاں ہے؟ وہ اللہ رب العالمین کہے گا کہ ایسے پہلے والا ٹھکانہ تجھے یاد ہے؟ وہ کہے گا ہاں اللہ مجھے یاد ہے۔ اللہ رب العالمین کہے گا خواہش کر، تیری خواہش پوری کی جائے گی۔ وہ بندہ خواہش کرے گا، اللہ رب العالمین اس کی خواہشات کو پورا کرتا جائے گا، اور ساتھ ہی ساتھ رب العالمین کہے گا تیری خواہشات ہم نے پوری کر دی، اور اس کے ساتھ ساتھ جو تجھے جنت ملنے والی ہے
وہ اتنی وسیع ہے، وہ اتنی عریض ہے، وہ اتنی بڑی جنت ہے کہ جتنے زمین ہیں اس سے 10 گنا بڑی جنت اس کو ملنے والی ہے۔ سبحان اللہ۔ ناظرین غور کیجئے، جو آخری جنتی جنت میں داخل ہونے والا ہے، اس زمین جو زمین پر ہم رہتے ہیں اس کے کنارے کا کوئی اندازہ نہیں، اس کے کنارے کا کوئی اندازہ نہیں۔ ایسی زمین کی طرح 10 زمینوں پر رب العالمین ایک آخری جنتی کو جنت میں جگہ دینے والے ہیں۔ جب آخری جنتی کا یہ حال ہے تو جنت کے جو اونچے درجوں میں ہوں گے، جنت کے جو بالا خانوں میں ہوں گے، جنت کے جو اونچے باغات میں ہوں گے، ان کا کیا عالم ہوگا، ان کا کیا عالم ہوگا، کتنی رب کی بنائی ہوئی کیسی بڑی بڑی جنتیں انہیں دی جائے گی۔ ناظرین جنت کے رب العالمین نے 100 درجے رکھے ہیں، اور ہر درجے کے درمیان اتنا ہی بڑا فاصلہ ہے جتنا فاصلہ کہ آسمان و زمین کے درمیان ہے۔ آسمان و زمین کے درمیان کے فاصلے کے برابر ایک درجے سے دوسرے درجے کے درمیان فاصلہ ہوگا، اور لوگ اپنے ایمان اور عمل کے اعتبار سے اسی طرح درجوں میں بٹے ہوئے ہوں گے، اور جو سب سے اونچی جنت ہوگی، سب سے اعلیٰ جو جنت ہوگی وہ جنت الفردوس ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول نے فرمایا جب تم رب العالمین سے جنت کا سوال کرو فاسألوہ الفردوس، تو اس سے فردوس کا سوال کرو، جنت الفردوس کا سوال کرو، فإنہ اعلی الجنہ، اس لیے کہ جنت میں سب سے اونچے مقام ہے۔ لیکن اس سے اور ایک اونچا مقام ہے، جنت الفردوس سے بھی ایک اونچا مقام ہے جس کا نام وسیلہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب مؤذن اذان کہے، اذان کہنے کے بعد تم رب العالمین سے میرے حق میں وسیلہ طلب کرو، میرے حق میں وسیلہ طلب کرو۔ اور وسیلہ کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں فَإِنَّهَا مَنزِلَةٌ فِي الْجَنَّةِ لَا يَنبَغِي إِلَّا لِعَبْدٍ مِّنْ عِبَادِ اللَّهِ وَأَرْجُو أَنْ أَكُونَ أَنَا هُوَ، کہ وسیلہ یہ مقام ہے، وسیلہ یہ مقام ہے جو جو انسانی تاریخ میں آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت کی صبح تک پیدا ہونے والے انسانوں میں ایک ہی انسان کو مقام ملنے والا ہے۔ إِنَّهَا مَنزِلَةٌ فِي الْجَنَّةِ لَا يَنبَغِي إِلَّا لِعَبْدٍ مِّنْ عِبَادِ اللَّهِ وَأَرْجُو أَنْ أَكُونَ أَنَا هُوَ، اور مجھے امید ہے کہ میں ہی وہ انسان ہوں جس کو وسیلے کا یہ اعلیٰ مقام و مرتبہ ملنے والا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی حدیث میں ارشاد فرمایا کہ جو شخص اذان کے بعد کی دعا پڑھے گا اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسیلة والفضیلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته، جو بندہ دعا پڑھے گا حلت له شفاعتی یوم القیامة، قیامت کے دن اس کے حق میں میری سفارش قبول ہو جائے گی۔ ناظرین آپ نے دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو سب سے بلند مقام ملنے والا ہے اس کا وسیلہ ہے، اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ سب سے پہلے جو ہستی جنت میں جائے گی وہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہوگی۔ سب سے پہلے جنت میں جانے والی شخصیت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں آتی باب الجنہ فاستفتح، میں جنت کے دروازے کے پاس آؤں گا اور دروازے کو کھٹکھٹاؤں گا، کھولنے کا مطالبہ کروں گا، مجھ سے کہا جائے گا کون ہے، تو مجھے کہا جائے گا، مجھ سے پوچھا جائے گا آپ کون ہیں، تو میں کہوں گا میں محمد ہوں۔ تو جنت کا جو دربان ہے، جو نگہبان ہے، وہ کہے گا بک امرت اللہ افتح لأحد قبلک، مجھے یہی حکم دیا گیا ہے کہ جنت کا دروازہ جس ہستی کے لیے کھولوں وہ آپ ہوگی، آپ سے پہلے کسی اور کے لیے میں جنت کا دروازہ نہ کھولوں۔ تو اس سے بات معلوم ہوئی کہ جنت میں داخل ہونے والے ہمارے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جن کے قدم مبارک سب سے پہلے جنت میں رنجا ہوں گے، اور ہمارے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہی وہ ذات مبارکہ ہیں جن کو جنت کا سب سے اعلیٰ مقام وسیلے کا مقام ملنے والا ہے۔ ناظرین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی بھی خوش نصیب امتی ہیں جن کو رب العالمین سب سے پہلے جنت میں داخل فرمائے گا۔ امتیوں میں سب سے پہلے جس امت کو رب العالمین جنت میں داخل فرمائے گا، جس امت کا سب سے پہلے حساب و کتاب ہوگا، وہ امت محمدیہ ہوگی۔ اور آپ کو اس بات پر بھی فخر ہونا چاہیے کہ ہمارا شمار اللہ رب العالمین نے امت محمدیہ میں رکھا ہے، ہم کو اللہ رب العالمین نے امت محمدیہ میں رکھا ہے، اور جنت کی جو سب سے زیادہ تعداد ہوگی امت محمدیہ کی ہوگی۔ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم
حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا پڑھ رہے تھے کہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام رب العالمین سے دعا کر رہے ہیں رب انہن اضللن کثیرا من الناس فمن تبعنی فانہ منی ومن عصانی فانک غفور رحیم۔ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اپنی امت کے حق میں دعا کر رہے ہیں کہ اللہ جس نے میری فرما برداری کی وہ تو میرا ہوا ہی، لیکن جس نے میری نافرمانی کی فانک انت الغفور الرحیم، تو بڑا غفور ہے، تو بڑا رحیم ہے، تو بڑا رحم کرنے والا ہے۔ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا پڑھی، عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام رب العالمین سے کہہ رہے ہیں ان تعذبهم فانہم عبادک وان تغفر لهم فانک انت العزیز الحکیم، اے اللہ یہ تیرے بندے ہیں، اگر تو انہیں سزاؤں سے دوچار کرنا چاہے، ان تعذبهم فانہم عبادک وان تغفر لهم فانک انت العزیز الحکیم، اگر تو انہیں سزا سے دوچار کرنا چاہے، اگر تو انہیں عقاب سے دوچار کرنا چاہے تو تو بڑا عزیز ہے، بڑا حکیم ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اپنی امت کی فکر دامنگیر ہو گئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دونوں ہاتھوں کو آسمان کی طرف اٹھاتے ہیں اور بے ساختہ آنسو بہاتے رہتے ہیں اور کہتے رہتے ہیں اللہم امتی، اللہم امتی، اے اللہ میری امت کا کیا انجام ہوگا، اے اللہ میری امت کا معاملہ آسان فرما، اور اس قدر روئے جاتے ہیں، اس قدر روئے جاتے ہیں کہ دربار رحمت کو، دریائے رحمت کو رب العالمین کی جوش رحمت جوش میں آ جاتی ہے۔ رب العالمین حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کو بھیجتا ہے اور کہتا ہے جاؤ محمد کے پاس اور پوچھو یہ آنسو کیوں بہ رہے ہیں اور کس کے حق میں بہ رہے ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام آ کر پوچھتے ہیں، جبکہ سارا ماجرا اللہ رب العالمین کے علم میں ہوتا ہے۔ جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ کے رسول خبر دیتے ہیں ماجرا یہ ہے۔ جبرائیل علیہ السلام اللہ رب العالمین کے پاس جا کر کہتے ہیں کہ ماجرا یہ ہے، تو اللہ رب العالمین جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کو کہتے ہیں جاؤ محمد کے پاس وَقُلْ لَهُ إِنَّا سَنُرْضِيكَ فِي أُمَّتِكَ وَلَا نَسُوءُكَ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کل جب حشر کی عدالت قائم ہوگی آپ کی امت کے بارے میں ہم آپ کو راضی کریں گے، آپ کی امت کے بارے میں ہم آپ کو خوش کریں گے، آپ کو ناراض نہیں ہونے دیں گے۔ سبحان اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی یہ خوشی ہوگی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امت جنت میں جانے والی سب سے زیادہ تعداد میں ہوگی۔ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے کہے گا کہ تمہاری امتیوں میں سے ہر 1000 میں سے 999 کو جہنم میں داخل کرو اور ایک کو جنت میں داخل کرو۔ ہر 1000 میں سے 999 جہنم میں اور ایک جنت میں۔ جب یہ بات صحابہ کرام نے سنی تو بے چین ہو گئے، پریشان ہو گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر صحابہ سے فرمایا تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، جنت کا 1/4 حصہ تم ہوگے، یعنی جنت کو اگر 4 حصوں میں بانٹا جائے تو ایک حصہ تمہارا ہوگا اور بقیہ حصے بقیہ امتیوں کی ہوگی۔ پھر اللہ کے رسول نے فرمایا نہیں، بلکہ مجھے امید ہے کہ جنت کا 1/3 حصہ تم ہوں گے اور بقیہ حصہ بقیہ امتی ہوں گے۔ اللہ کے رسول نے اس کے بعد پھر فرمایا نہیں، بلکہ مجھے امید ہے کہ آدھی جنت پر تم ہوں گے اور آدھی جنت میں بقیہ ساری امتیں ہوں گی۔ تو یہ سننا تھا کہ تمام صحابہ کرام یک زبان ہو کر اللہ اکبر کہہ کر نعرہ تکبیر بلند کرتے ہیں۔ تو سبحان اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی جنت میں سب سے زیادہ ہوں گے۔ ناظرین، جنت یہ مقام ہے، جنت یہ مقام ہے، دروازہ لگاؤ، جنت یہ مقام ہے جہاں پر ساری پابندیاں کا اختتام ہے، جنت یہ مقام ہے جہاں پر ساری حرام چیزیں حلال ہو جاتی ہیں، جنت یہ مقام ہے جہاں پر ساری ناجائز چیزیں جائز ہو جاتی ہیں۔ دنیا میں انسانوں کے لیے، ہم مسلمانوں کے لیے رب العالمین نے شراب کو حرام کر دی ہے، لیکن جب جنتی جنت میں جائیں گے تو شراب وہاں پر رب العالمین ہمارے لیے حلال کرے گا۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا مثل الجنت التي وعد المتقون فيها انہار من ماء غیر آسن وانہار من لبن لم يتغیر طعمه وانہار من خمر لذة للشاربین وانہار من عسل مصفى
کہ جس جنت کا رب العالمین متقیوں سے وعدہ کرتا ہے ویسی جنتیں ہوں گی کہ جس میں ایسی نہریں جاری ہوں گی پانی کی، جس پانی میں کبھی بدبو پیدا نہیں ہوگی، دودھ کی ایسی نہریں ہوں گی جو دودھ کے کبھی خراب نہیں ہوگا، اور شراب کی ایسی نہریں ہوں گی جو پینے والوں کے لیے لذت کا سامان فراہم کریں گی، اور شہد کی ایسی نہریں ہوں گی جو پاکیزہ پاکیزہ نہریں ہوں گی۔ سبحان اللہ۔ دنیا کی شراب انسان کی عقل کو معاف کر دیتی ہے، انسان کا سر چکرانے لگ جاتا ہے، انسان بہکی بہکی باتیں کرنے لگ جاتا ہے، لیکن جو جنت کی شراب ہوگی اپنے وصف میں، اپنی صفات میں اعلیٰ ہوگی اور پینے والے کے لیے لذت فراہم کرے گی۔ اسی طرح سے ناظرین، دنیاوی زندگی میں سونا چاندی مردوں کے لیے پہننا، سونا پہننا مردوں کے لیے حرام ہے، سونے اور چاندی کے برتن استعمال کرنا مردوں کے لیے حرام ہے، لیکن جب جنتی جنت میں جائیں گے یہی چیزیں ان کے لیے حلال ہوگی۔ یحلون فیہا من اساور من ذہب، کہ جنتوں میں رب العالمین جنتیوں کو سونے کے کنگن پہنائے گا۔ وحلوا اساور من فضہ، وہاں پر رب العالمین انہیں چاندی کے کنگن پہنائے گا۔ کھانے کے لیے جو پلیٹ اور تشتری ہوگا وہ بھی سونے چاندی کے ہوں گے۔ تو دنیا میں جو پابندیاں تھیں آخرت میں وہ پابندیاں ختم ہو جائیں گی۔ اسی طرح سے دنیا میں ریشم ہمارے لیے حرام ہے، لیکن کل قیامت کے دن جب جنتی جنت میں جائیں گے تو وہاں پر ان کو جو سب سے پہلے لباس پہنایا جائے گا، کون سا لباس؟ ریشم کا لباس ہوگا۔ عالیہم ثیاب من سندس خضر واستبرق وحلوا اساور من فضہ۔ تو ناظرین، جنت وہ مقام ہے جہاں پر ساری پابندیوں کا اختتام ہے، جنت وہ مقام ہے جہاں پر سارے حرام کاموں کا اختتام ہے، جنت وہ مقام ہے جہاں پر ہر ناجائز چیز کا اختتام ہے۔ اور اسی طرح سے ناظرین، جنتیوں کی عمر اور کیفیت کیا ہوگی؟ جنتی جو جنت میں داخل ہوں گے 30 سے لے کے 35 سال کے درمیان ان کی عمر ہوگی، اور ان کے حسن و جمال کا کیا کہنا۔ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، جو سب سے پہلا گروہ جنت میں جائے گا ان کے چہرے 14ویں رات کے چاند کے چمکتے ہوئے چہروں کے مانند ہوں گے۔ 14ویں رات کا جو چمکتا ہوا چاند ہوتا ہے اس چاند کے مانند ان کے چہرے ہوں گے۔ اس کے بعد جو گروہ داخل ہوگا آسمان دنیا پر رات میں جو سب سے زیادہ چمکدار ستارے ہوں گے ان کے روشن چہرے بھی اس ستارے کی طرح روشن ہوں گے۔ اس کے بعد جو اپنے اپنے اعتبار سے داخل ہوگا ان کے چہرے بھی ویسے روشن ہوں گے۔ اسی طرح سے ناظرین، جنت میں داخل ہونے والا شخص، اس کو نہ داڑھی ہوگی، اس کو نہ مونچھ ہوگی، اس کو نہ زیر ناف بال ہوں گے، اس کو نہ زیر بغل بال ہوں گے، صرف سر کے بال ہوں گے، صرف سر کے بال ہوں گے۔ یہاں کی جوانی ایسی جوانی جس کے بعد بڑھاپا طاری نہیں ہوگا، یہاں کی صحت ایسی صحت جس کے بعد سقم اور بیماری کا کوئی شائبہ نہیں ہوگا، یہاں کی خوشحالی ایسی خوشحالی ہوگی جس کے بعد تنگ دستی کا خدشہ تک نہیں ہوگا، اور یہاں کا سکون اور آرام ایسا سکون اور آرام ہوگا کہ ٹینشن کا کوئی ادنا سا حرف بھی نہیں ہوگا۔ اور ناظرین، جنت کا جو موسم ہوگا، لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا، نہ سورج کی گرمی ہوگی، نہ سورج کی گرمی ہوگی، اور نہ ہی تو وہاں پر سردی کی کڑک ہوگی، بلکہ رب العالمین، امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے قول کے مطابق رب العالمین کے عرش کا نور ہوگا جو سارے جنتیوں کو چمکا رہا ہوگا، جو سارے جنتوں کو وہ منور کر رہا ہوگا۔ اسی طرح سے ناظرین، جنت میں ایک درخت ہے، جنت میں ایک درخت ہے، اور ایسا درخت ہے سبحان اللہ کہ تیز رفتار گھوڑ سوار اس کے سائے میں سے گزرے 100 سال تک اس کے سائے میں سفر کرتا رہے گا تب بھی اس کا سایہ ختم نہیں ہوگا۔ جنت میں ایک ایسا بھی درخت ہوگا، اور جنت کی جو حوریں ہوں گی، جنت کی جو بیویاں ہوں گی، جنت کی جو عورتیں ہوں گی، سبحان اللہ اتنی حسین و جمیل ہوگی۔ قرآن کہتا ہے حور مقصورات فی الخیام، کہ حور یہ خیموں میں بند ہوں گی، لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان، جن کو نہ پہلے انسان نے چھوا ہوگا نہ جنات نے کبھی اس کو پہلے چھوا ہوگا۔ فیہن قاصرات الطرف، ایسی شرمیلی اور نیچی نگاہ رکھنے والی حور عین پاکیزہ بیویاں ہوں گی، سبحان اللہ۔ حور مقصورات فی الخیام، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو مومن بندے کو حور دی جائے گی حسن جمال میں ایسی بے مثال ہوگی، حسن و جمال میں ایسی بے مثال ہوگی اور بے نظیر ہوگی کہ اس کی پنڈلی کا جو گودا ہے گوشت اور ہڈی کے پیچھے سے اس کا گودا نظر آ رہا ہوگا۔
اگر ایک مرتبہ وہ دنیا میں جھانک لے تو اس کی روشنی سے ساری دنیا روشن دان ہو جائے، ساری دنیا روشنی کا نظارہ پیش کرنے لگ جائے، اور اس کا ایک دوپٹہ دنیا و ما فیہا کے سارے خزانوں سے بڑھ کر اور بہتر ہوگا، اس کے حسن و جمال کا یہ عالم ہوگا، سبحان اللہ۔ اور اسی طرح سے ناظرین، جنت میں جو انسان کو میوے ملنے والے ہیں، جنت میں انسان کو جو میوے پھل ملنے والے ہیں، اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ان للمتقین مفازا، یقیناً متقیوں کے لیے کامیابی ہے، حدائق و اعناب، ان کے لیے باغات ہیں اور انگور ہیں۔ دوسرے مقام پر فرمایا فیہما فاکہۃ ونخل ورمان، کہ جنت میں اللہ رب العالمین نے میوے رکھے ہیں، انگور رکھے ہیں، انار رکھے ہیں اور کھجور رکھے ہیں۔ ایک مقام پر اللہ رب العالمین نے فرمایا وَأَصْحَابُ الْيَمِينِ مَا أَصْحَابُ الْيَمِينِ فِي سِدْرٍ مَّخْضُودٍ، بغیر کانٹوں کی بیری میں ہوں گے، وَطَلْحٍ مَّنضُودٍ، اور تہ بتہ کیلوں میں ہوں گے، وَظِلٍّ مَّمْدُودٍ، اور دراز سایوں میں ہوں گے، وَمَاءٍ مَّسْكُوبٍ، بہتے ہوئے چشموں میں ہوں گے، وَفَاكِهَةٍ كَثِيرَةٍ، اور بہت سارے میووں میں ہوں گے، وَفَاكِهَةٍ مِّمَّا يَتَخَيَّرُونَ، اور ایسے میووں میں ہوں گے جو ان کے پسند کے ہوں گے، جو اپنی خواہش کے ہوں گے۔ ایسے میوے ہوں گے، ایسے درخت ہوں گے اور ایسے مزیدار پھل ہوں گے کہ جنتی لیٹے لیٹے خواہش کرے گا تو وہ میوہ اور وہ پھل اس کے سامنے حاضر ہو جائے گا۔ ناظرین، ہم آپ کے سامنے جنت کے تعلق سے یہ بات بھی رکھنا چاہیں گے کہ جنت میں ایک دوسرے کے خلاف کسی کے دل میں نہ حسد ہوگا، نہ جلن ہوگی، نہ کینہ ہوگا، نہ کپٹ ہوگا، نہ بغض ہوگا، نہ عداوت ہوگی، نہ نفرت ہوگی۔ ہم جب دنیا میں دیکھتے ہیں کہ ایک انسان ترقی کرنے لگ جاتا ہے تو دوسرا انسان ترقی یافتہ کو دیکھ کر اس کے دل میں جلن پیدا ہوتی ہے، حسد کرنے لگ جاتا ہے، وہ جلنے لگ جاتا ہے۔ ہاں، نیک بندے اس جذبے کو دبا کر رکھتے ہیں، لیکن جو برے بندے ہوتے ہیں اس جذبے کا اظہار کرتے ہیں۔ لیکن جب جنت میں جنتی جائیں گے، رب العالمین ان کے سارے غلط جذبات کو ان کے دلوں سے نکال دے گا۔ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّنْ غِلٍّ، کہ جنتی جب جنت میں جائیں گے ان کے دلوں سے ہم جلن کو نکال دیں گے، نفرتوں کو، عداوتوں کو ختم کریں گے۔ ایک انسان کے دل کی طرح سارے انسانوں کے دل ہوں گے۔ اسی طرح سے ناظرین، جنت میں مومنوں کے لیے محلات تیار ہوں گے، جنت میں مومنوں کے لیے محلات تیار ہوں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو بندہ 12 رکعت کی پابندی کرتا ہے، سنت موقدہ کی پابندی کرتا ہے، رب العالمین ایسے بندے کے لیے محل تیار کرتا ہے۔ اسی طرح سے اللہ کے رسول نے سورہ اخلاص کے بارے میں فرمایا کہ جو بندہ سورہ اخلاص پڑھتا ہے رب العالمین ایسے بندے کے لیے جنت میں محل تیار کرتا ہے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب اللہ کے رسول معراج کی رات جنت میں سفر کرنے کے لیے گئے تو وہاں پر دیکھا کہ عالی شان محل ہے، ایک عظیم الشان بنگلہ ہے، اور اس کے کنارے ایک خاتون ہے جو وضو کر رہی ہے۔ اللہ کے رسول نے جب اندر جانے کا ارادہ کیا، اس خاتون کو دیکھ کر باہر آئے تو آپ سے پوچھا، اللہ کے رسول نے پوچھا، فرشتے سے پوچھا کہ یہ کس کا محل ہے؟ تو آپ کو بتایا گیا یہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا محل ہے۔ تو آپ نے زمین پر آ کر عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ مجھے جذبہ غیرت اس بات سے روک رہی تھی، تمہارا جو جذبہ غیرت ہے اس نے مجھے اس بات کو روکا کہ میں محل میں جاؤں۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اللہ کے رسول، کیا جذبہ غیرت کا اظہار میں آپ کے سامنے کر سکتا ہوں؟ تو پتہ چلا کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جنت میں محل اور بنگلہ بنا ہوا ہے۔ اسی طرح سے ناظرین، بیت الحمد نامی محل اللہ رب العالمین اس بندے کو دینے والا ہے۔ بیت الحمد نامی محل اللہ رب العالمین اس بندے کو دینے والا ہے کہ جس بندے کا معصوم، جس بندے کا بچہ جوانی کی عمر کو پہنچنے سے پہلے ہی رب العالمین نے اس کی روح لے لی ہو، اس کو زمین سے اٹھا لیا ہو، فرشتوں کو رب العالمین جب پوچھتا ہے اور بھیجتا اور کہتا ہے کہ ذرا دیکھو تو صحیح کہ تم نے اس کے لاڈلے کو چھینا ہے، کہ تم نے اس کے جگر گوشے کو چھینا ہے، اور تم جب اس کی روح نکال رہے تھے، جب تم اس کو موت دے رہے تھے تو اس میرے بندے کی زبان پر کیا تھا؟ فرشتے کہتے ہیں حمدک واسترجع، حمدک واسترجع، اے اللہ وہ بندہ تیری تعریف کر رہا تھا، الحمدللہ کہہ رہا تھا، اور انا للہ و انا الیہ راجعون کہہ رہا تھا۔
اللہ رب العالمین کہتا ہے ابنو لعبدی بیتن فی الجنہ وسموہ بیت الحمد، کہ میرے بندے کے لیے جنت میں ایک محل تیار کرو، میرے بندے کے لیے جنت میں محل تیار کرو اور اس محل کا نام رکھو بیت الحمد۔ کتنے زمین میں بسنے والے انسان ایسے ہیں جن کا محل رب العالمین نے جنت میں تیار کر رکھا ہے، کتنے زمین میں بسنے والے ایسے مومن بندے ہیں کہ جن کا محل اللہ رب العالمین نے جنت میں تیار کر رکھا ہے۔ سبحان اللہ، جنتیوں کی گفتگو کیا ہوگی؟ وہ آپس میں ایک دوسرے کو سلام ہی سلام کہہ رہے ہوں گے، تحیتہم فیہا سلام، تحیتہم فیہا سلام، جنتیوں کا آپس میں ایک دوسرے کو جو تحیہ ہوگا وہ سلام ہوگا۔ فرشتے بھی جنتیوں کو سلام کہہ رہے ہوں گے، وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُم مِّنَ الْجَنَّةِ زُمَرًا حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا سَلَامٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَادْخُلُوهَا خَالِدِينَ، فرشتے بھی جنتیوں کو سلام کہہ رہے ہوں گے۔ فرشتے تو فرشتے، رب العالمین بھی جنتیوں پر سلام کہہ رہا ہوگا۔ سورہ یاسین میں اللہ رب العالمین نے فرمایا سلام قولا من رب الرحیم، تو جنتیوں کی گفتگو سلام ہوگی۔ جس ذکر کو اللہ رب العالمین نے دنیاوی زندگی میں مومن کو ایک تحفے کے طور پر السلام علیکم ورحمۃ اللہ کی شکل میں دیا ہے، وہی تحفہ اور وہی تحیہ اللہ رب العالمین نے جنت میں بھی مومن بندوں کے لیے برقرار رکھا ہے۔ اسی طرح سے ناظرین، اہل جنت کا کیا مشغلہ ہوگا؟ اہل جنت رب العالمین کی تسبیح کر رہے ہوں گے، اہل جنت رب العالمین کی تحمید بیان کر رہے ہوں گے، اہل جنت رب العالمین کی تحلیل بیان کر رہے ہوں گے۔ ان کی زبان پر سبحان اللہ ہوگا، ان کی زبان پر الحمدللہ ہوگا، ان کی زبان پر لا الہ الا اللہ ہوگا۔ دیکھیں قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے کئی مقامات پر ارشاد فرمایا ہے الحمدللہ، جب جنتی جنت میں داخل ہوں گے تو کیا کہیں گے؟ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، تمام تعریفات اس اللہ کے لیے ہے جس نے جنت تک پہنچنے کی ہدایت ہمیں نصیب فرمائی۔ اگر رب العالمین کی ہدایت نہ ہوتی تو ہم جنت میں داخل نہیں ہوتے۔ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا، اسی طرح سے جنتی یہ بھی کہیں گے الحمدللہ الذی اذهب عنا الحزن، کہ تمام تعریف اللہ رب العالمین کے لیے ہے جس نے سارے ٹینشنوں کو کافور کر دیا، جس نے سارے غموں کو ختم کر دیا، جس نے سارے پریشانیوں کے بادلوں کو ہم سے دور فرمایا۔ الحمدللہ الذی اذهب عنا الحزن، کہ مومن بندہ جب دنیا میں ہوتا ہے ٹینشنوں کے سائے میں اس کی زندگی گزرتی ہے، تفکرات کے آسمان تلے اس کی زندگی گزرتی ہے، پریشانیوں کے زمین پر اس کی زندگی گزرتی ہے، لیکن جب یہ مومن بندہ رب کی بنائی ہوئی جنت میں داخل ہوتا ہے تو کہتا ہے الحمدللہ الذی اذهب عنا الحزن، تمام تعریفات اس اللہ رب العالمین کے لیے ہے جس نے سارے ٹینشنوں سارے غموں کو ختم کر دیا۔ اسی طرح سے جنتی جنت میں جانے کے بعد یہ بھی کہیں گے الحمدللہ الذی صدقنا وعدہ واورثنا الارض ونتبوأ من الجنة حیث نشاء، کہ تمام تعریفات اللہ رب العالمین کے لیے ہے جس نے اپنا وعدہ پورا فرمایا اور جنت میں رہنے اور بسنے کے لیے ہمیں ٹھکانہ نصیب فرمایا، جس میں جنت میں ہم جہاں چاہیں گے چریں گے، پھریں گے، گھومیں گے، عیش کریں گے۔ سبحان اللہ، جنت میں جنتیوں کا یہ ذکر ہی ہوگا۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی متعدد احادیث میں بات ارشاد فرمائی کہ زمین پر رہ کر تم اللہ رب العالمین کی تسبیح بیان کرو، تحمید بیان کرو، سبحان اللہ کہو، الحمدللہ کہو، لا الہ الا اللہ کہو، واللہ اکبر کہو، اللہ رب العالمین بھی جنت میں تمہارے لیے درخت بنائے گا۔ ناظرین، اسی طرح سے اہل ایمان ان کی خواہش ہوگی کہ ان کے جو فیملی ممبرز ہوں گے، ان کے جو خاندان والے ہوں گے، ان کی جو اولاد ہوں گی، ان کے جو ماں باپ ہوں گے، جنت میں وہ ایک درجے میں ہونا چاہیں گے۔ رب العالمین یہ خواہش بھی ان کی جنت میں پورے کرے گی۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا والذین آمنوا واتبعتهم ذریتهم بإیمان الحقنا بهم ذریتهم وما ألتناهم من عملهم من شیء،
کہ رب العالم کہ جنہوں نے ایمان والوں کی اتباع کی، ایمان کے معاملے میں ان کی اتباع فرما برداری کی، تو جنت میں رب العالمین ان مومنوں کے ساتھ ان کی ذریت کو بھی ملائے گا۔ الحقنا بہم ذریتہم، یہ کم درجے کے ہوں گے، وہ اونچے درجے کے ہوں گے، والدین اونچے درجے کے ہوں گے، اور ان کی اولاد کم درجے کی ہوگی، نچلی درجے کی ہوگی، تو رب العالمین ان کے والدین کے خواہش کے مطابق ان کی اولاد کو ان کے درجات بلند کر کے رب العالمین ان سے ملائے گا۔ الحقنا بہم ذریتہم، اور وہاں پر بیٹھ کر وہ گفتگو کریں گے۔ وہ گفتگو کیا کریں گے؟ وہ کہیں گے قالوا انا كنا قبل في اهلنا مشفقین، دنیا میں ہمیں جہنم کے ہولناکیوں سے ڈرایا گیا، دنیا میں ہمیں جہنم کی بربادیوں سے آگاہ کیا گیا۔ انا كنا قبل في اهلنا مشفقین، دنیا میں ہم جہنم سے ڈرتے تھے، جہنم سے خوف کھاتے تھے۔ فمن اللہ علینا ووقانا عذاب السموم، رب العالمین نے ہم پر سب سے بڑا احسان یہ کیا کہ نارے جہنم سے ہمیں بچا کر، جہنم کی بھڑک سے ہمیں بچا کر جنت الفردوس کی مہک کا ہمیں حقدار بنایا۔ ناظرین، ایک سے زائد شادی کرنے والی عورت، اس کے بھی خواہشات کو رب العالمین پورا فرمائے گا۔ مطلقہ عورت ہے، ایک شوہر کے بعد جب دوسرے شوہر سے شادی کرتی ہے، یا پھر متوفی عنہا زوجہا ہے کہ جس کے شوہر کا انتقال ہوا وہ دوسرے شوہر سے شادی کرتی ہے، تو اس عورت کو رب العالمین اختیار دے گا کہ جو تیرا سب سے زیادہ محبوب شوہر ہو، جو تیرے ساتھ دنیا میں سب سے اچھا سلوک کرتا ہو، جس کے اخلاق و کردار تجھ کو سب سے زیادہ پسند ہو، تو چاہے تو اس کے ساتھ رہ سکتی ہے۔ رب العالمین اس عورت کو وہاں پر اختیار دے گا۔ ناظرین، جنت کی سب سے عظیم نعمت، جنت کی سب سے عظیم نعمت وہ رب العالمین کا دیدار ہے۔ للذین احسنوا الحسنى وزیادہ، رب العالمین کا دیدار۔ سبحان اللہ، رب العالمین جب جنتی جنت میں جائیں گے تو اعلان کرے گا، اے جنتیو، اے جنتیو، ایک ایسی نعمت بھی تم پر انعام کرنا باقی ہے۔ جنتی کہیں گے وہ کون سی نعمت ہے؟ وہ کون سی نعمت ہے؟ کیا تو نے ہمیں نارے جہنم سے محفوظ نہیں رکھا؟ کیا جنت الفردوس میں تو نے ہمیں جگہ نصیب نہیں فرمایا؟ اور کون سی نعمت ہے؟ رب العالمین اپنے پر نور چہرے کے سامنے سے حجاب ہٹائے گا، پردہ ہٹائے گا، تو سارے جنتی رب العالمین کا دیدار کریں گے، سارے جنتی رب العالمین کو دیکھیں گے، اور دیکھنے کی لذت میں ایسے کھو جائیں گے گویا کہ جنت کی ساری نعمتیں ان کے لیے پھیکی اور ہلکی معلوم ہوگی۔ رب العالمین کے چہرے کا دیدار کریں گے، رب العالمین کے چہرے کو جنتی دیکھیں گے۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ ہم سب کو تیرا دیدار نصیب فرما۔ ناظرین، جنت کی یہ سب سے اونچی اور سب سے بڑی نعمت ہوگی۔ ناظرین، اب آپ کے سامنے ہم یہ بیان کریں گے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اور جنت میں آپ کی رفاقت، یہ بھی ایک بڑی عظیم نعمت ہے۔ لیکن یہ نعمت ہمیں کیسے حاصل ہو سکتی ہے؟ اللہ کے رسول کی رفاقت جنت میں ہمیں کیسے نصیب ہو سکتی ہے؟ آئیے چند صحابہ اکرام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر عرض کرتے ہیں، اللہ کے رسول ہم آپ سے محبت کرتے ہیں، اور جب آپ کے اور ہمارے انجام کو یاد کرتے ہیں تو ہم افسردہ ہو جاتے ہیں۔ تو رب العالمین آسمان سے آیت نازل فرماتا ہے، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا، کہ جو اللہ اس کے رسول کی اطاعت و فرما برداری کرتا ہے وہ نبیوں کے ساتھ ہوگا، وہ صدیقین کے ساتھ ہوگا، وہ شہیدوں کے ساتھ ہوگا۔ جو زندگی کے ہر موڑ پر، زندگی میں قدم قدم پر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتا ہو، چاہے خواہشات موافق ہو کہ مخالف ہو، چاہے حالات موافق ہو کہ مخالف ہو، چاہے موسم موافق ہو کہ مخالف ہو، ہر حال میں، زمانے کے ہر تقاضے میں اور ہر موسم میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرتا ہو، ایسا شخص پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رفیق ہوگا جنت میں۔ اسی طرح سے ناظرین، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو بندہ دنیاوی زندگی میں یتیم کی کفالت کرے گا، یتیم کی دیکھ بھال کرے گا، اس کی تعلیم و تربیت کا انتظام کرے گا، اس کے کھانے پینے کا انتظام کرے گا، انا وکافل الیتیم فی الجنت کہاتین،
اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں اس طرح ہوں گے۔ اسی طرح سے سنن اور نوافل کا اہتمام کرنے والا، زیادہ سے زیادہ سنتیں پڑھنے والا، نوافل کا اہتمام کرنے والا، رب العالمین کی بندگی کرنے والا، یہ بھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت کا حقدار ہے۔ ایک مرتبہ اللہ کے رسول نے ایک صحابی کے سوال پر کہا، ایک صحابی نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، اسألک مرافقتک فی الجنہ، اے اللہ کے رسول میں آپ کی صحبت چاہتا ہوں جنت میں، آپ کی رفاقت چاہتا ہوں جنت میں، آپ کے ساتھ جنت میں داخل ہونا چاہتا ہوں، آپ کے ساتھ جنت میں رہنا چاہتا ہوں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، فأعنی علی نفسک بکثرۃ السجود، لہذا تم کثرت سجود سے یعنی نوافل کی پابندی سے، سنتوں کے اہتمام سے میری اعانت کرو، میری مدد کرو، میں رب العالمین سے دعا کروں گا یہ دونوں چیزیں ملیں گی تو رب العالمین ان دونوں کے کرشمے میں تمہیں میری رفاقت اور معیت نصیب فرمائے گا۔ اسی طرح سے ناظرین، حسن اخلاق، جو بندہ اخلاق کے جس درجے پر فائز ہوگا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنے ہی زیادہ قریب ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، ان من احبکم الی واقربکم منی مجلسا یوم القیامہ احاسنکم اخلاقا، کہ تم میں جو میرے سب سے زیادہ قریب جنت میں ہوگا وہ شخص ہوگا جو تم میں اخلاق میں جو سب سے بلندی پر فائز ہوگا۔ لہذا ناظرین بہت ضروری ہے، ہمارے اخلاق نہایت گھنونے اخلاق ہے، ہمارا کردار نہایت گرا ہوا کردار ہے، ہمارا کیریکٹر انتہائی کیریکٹر لیس ہے۔ بہت ضروری ہے کہ اگر ہم امت محمدی کے فرد ہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت اور صحبت کے متلاشی ہیں، طلبگار ہیں، تو ہم اخلاق نبوت کو اپنائیں، اخلاق رسالت کو اپنائیں، اسلامی اخلاق کو اپنائیں، اسلامی کردار کو اپنائیں۔ وہی انسان ہے جو اسلامی اخلاق کا حامل ہو، وہی انسان ہے جو اخلاق نبوت کا علم بردار ہو۔ اخلاق انسانیت کی معراج ہے، اخلاق انسانیت کی پہچان ہے، اخلاق انسانیت کی بلندی ہے، لہٰذا انسان کو اخلاق نبوت کو اپنانے کی ضرورت ہے۔ ناظرین، جنت کی ایک صفت جو بیان کی گئی ہے وہ ہے خلود، یعنی ہمیشہ کی زندگی، ہمیشہ کی زندگی۔ اس سے پہلے والے ایپیسوڈ میں ہم نے آپ کے سامنے بیان کیا کہ جب رب العالمین اہل جنت کو جنت میں اور اہل نار کو نار میں داخل فرمائے گا تو اللہ رب العالمین ایک کی طرف سے ایک ندا دینے والا ندا دے گا، یا اہل الجنہ خلود لا موت ویا اہل النار خلود لا موت، اے جنتیوں ہمیشہ رہو گے، موت نہیں آئے گی، اور اے جہنمیوں ہمیشہ رہو گے، موت نہیں آئے گی۔ اس کے بعد موت کو ایک مینڈے کی شکل میں لا کر جنت و جہنم کے درمیان رکھ کر ذبح کیا جائے گا، موت کو بھی موت نہیں آنے والی۔ اس کے بعد اہل جنت کو پیغام دیا جائے گا اور اہل جہنم کو پیغام دیا جائے گا کہ موت کو ذبح کرنے کے بعد بھی موت کو بھی موت نہیں آئے گی۔ یہ وہ صفت ہوگی جس کو سن کر اہل جنت کے مزوں میں اور زیادتی ہو جائے گی، اور جس کو سن کر اہل جہنم کی عذابوں میں اور زیادہ تکلیف بڑھے گی۔ اس لیے کہ دنیا میں جب انسان جیتا ہے بیماروں کا مارا ہوا ہوتا ہے، پریشانیوں کا ستایا ہوا ہوتا ہے، لیکن ایک امید یہ ہوتی ہے کہ چلو یہ پریشانیوں کے بادل گھٹیں گے، یہ آفتوں کے بادل چھٹیں گے، امید کی ایک کرن روشن ہوگی، اچھے دن بھی آئیں گے، یہ برے دن چلے جائیں گے، تو امید یہاں پر ان کی ہوتی ہے۔ لیکن جو اہل جہنم ہوں گے یہی وجہ ہوگی کہ جب ان سے کہا جائے گا خلود لا موت، ہمیشہ کی زندگی ہوگی، کبھی موت نہیں آئے گی، تو ان کی تکلیفوں میں، ان کی اذیتوں میں مزید اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔ ناظرین، آخری بات جو مجھے آپ سے کرنی ہے وہ یہ ہے کہ جب ہم دنیا میں رہ کر رب العالمین سے دعا کرتے ہیں تو بہت ساری چیزیں ہم رب العالمین سے مانگتے ہیں، اولاد مانگتے ہیں، مال و دولت مانگتے ہیں، دنیاوی آسائش مانگتے ہیں، دنیا کی لذتیں مانگتے ہیں، لیکن ہم میں سے اکثر لوگ جو ہمارا مقصد زندگی ہے جنت مانگنا بھول جاتے ہیں۔ ناظرین، جب بھی ہم دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں کبھی جنت کا سوال کرنا نہ بھولیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو بندہ دن میں 3 مرتبہ یہ دعا کہتا ہے، اللہم انی اسألک الجنہ،
اللہم انی اسألک الجنہ، اللہم انی اسألک الجنہ، اے اللہ میں تجھ سے جنت کا سوال کرتا ہوں۔ جو بندہ دن میں 3 مرتبہ کہتا ہے، کل قیامت کے دن جنت خود اس بندے کے حق میں سفارش کرے گی کہ اللہ دنیا میں رہ کر یہ بندہ جنت کا سوال کیا کرتا تھا، لہٰذا اس کو جنت میں داخل فرمانا۔ لہٰذا ناظرین، جنت کے حق میں دعا کرنا کبھی نہ بھولے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعا یہ بھی آتی ہے، اللہم انی اسألک الجنہ وما قرب الیہا من قول وعمل واعوذ بک من النار وما قرب الیہا من قول وعمل۔ ہم رب العالمین سے دعا کرتے ہیں، بار الہ ہم سب کے خطاؤں کو، گناہوں کو معاف فرما کر ہم سب کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت اور معیت میں جنت میں داخل فرما۔ بار الہ ہماری لغزشوں کو معاف فرما، ہم سب کو اول وہلا میں جو جنت کے حقدار ہونے والے ہیں ہمارا بھی شمار ان لوگوں میں فرمانا۔ بار الہ ہم سب کو تیرا دیدار نصیب فرما۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔